السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹے ود آمنہ۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسامہ ندیم کے والد، ندیم صاحب ان کا نام ہے، اور آپ لوگ سارا واقعہ سن چکے ہیں۔ پولیس نے جو اپنی دہشت گردی پھیلائی ہے، جو واقعہ یہ ہوا ہے، ایک نہتے شہری پہ رات کے 2 بجے حملہ ہوتا ہے اور اس کو 22 گولیاں چلا کے مار دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا کہ جی یہ ڈکیتی کی واردات کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ کبھی کہا گیا کہ اس پہ پہلے سے کیسز تھے تو وہ کھلے اس وجہ سے مار دی ہے۔ کیا کوئی ثبوت ہے پولیس کے پاس؟ ابھی تک تو کوئی بھی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ والد صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سارے واقعے سے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے، بڑی بات ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے اسامہ ندیم کے قتل کا، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اسامہ پہ، اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسامہ ندیم کو مغفرت فرمائیں اس کی، اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ رات کے 1-2 بجے کیا کرنے گئے تھے باہر اسامہ؟ کیا یہ اس کا اپنا ملک نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا شہر نہیں ہے؟ کیا وہ 2 بجے کوئی باہر نہیں جا سکتا؟ کسی پہ پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ میں روٹین جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسامہ باہر گئے تھے تو کیا مطلب گھر سے گیا تھا، کوئی ایسا جانا نہیں ہوتا کہ روٹین میٹر تو نہیں ہے کہ روز وہ جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے جانا اس دن اس نے اتنی 2 بجے تک نہیں جانا تھا باہر، رہنا تھا باہر۔ 11:30 بجے وہ گھر سے نکلا ہے، اس کا کام تھا، کوئی دوست سے کام تھا، پھر جانا اس کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ تو جو ہمیں بعد میں پتہ چلا، صبح جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے دوست نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ وہ رات کو تو وہ مجھے چھوڑ کے گیا، مطلب رات کو چھوڑ کے گیا مجھے۔ تو اسامہ کا جب نمبر آف ہو گیا تو آپ کو کتنے بجے پتہ چلا کہ آپ کے اسامہ کے ساتھ یہ ساری کارروائی ہو چکی ہے؟ اصل میں اسامہ کا نمبر آف ہو گیا، ماں نے بھی یہی سوچا، میں تو سو گیا تھا بہت، میری سونے سے پہلے ہی جانا سونے کے بعد وہ گیا ہے، باہر گیا ہے، مجھے اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو 1:15 بجے جب اس نے آخری کال کی، اس کی ماں نے نہیں نمبر ملا، اس نے یہی سوچا کہ نمبر کی چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا، تو وہ سو گئی۔ ظاہر ہے رات نیند آئی ہوتی ہے، بندے کو سو جاتا ہے۔ تو صبح 5 بجے جانا وہ کال آئی ہے ایک تھانے سے جو پیمز کے قریب ہے، G9 مرکز میں۔ تو وہاں سے کال آئی ہے SHO کی کہ جانا وہ آپ کے بیٹے کو گولی لگی ہے، تو آپ جانا پیمز میں آ جائیں۔ تو پیمز میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ جانا اس کو جانا گولی لگی ہے، اور وہ مطلب اس کی جان چلی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جانا وہ وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جانا وہ 9 بجے اس کی ہوگی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی۔ سوال ابھی بنتا ہے، آپ کو ٹوک رہی ہوں، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسامہ کے پاؤں پہ بھی گولی لگی ہے۔ اس گولی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب ایک بندہ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کے پاؤں پہ گولی آخر کیسے لگ سکتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا ہوگا، اس پہ تشدد کیا گیا ہوگا، گولیاں اسے باہر نکال کے ماری گئی ہوں گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہمیں خدشہ تو اسی بات کا ہے کہ جانا وہ اس کو باہر نکال کے مارا گیا، اور جانا یہ پری پلانڈ تھا، یہ جو پری پلانڈ تھا، کیونکہ انہوں نے جانا بعد میں جانا اس کے اوپر کوئی جو فیک FIR بھی میڈیا پہ دکھائیں جو اس کے نام کی نہیں تھی۔ نام تو اسامہ ہی، اسامہ نام کے ظاہر ہے سینکڑوں لوگ ہوں گے، اب ایک اسامہ مارا ہی تو نہیں تھا۔ تو وہ بلکہ میڈیا نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ جانا وہ فیک FIR ہے۔ تو جب وہ فیک FIR بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سارا کچھ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک مرڈر کر دیا ہے، تو یہ تو پری پلانڈ ہے کہ جب انہوں نے ظاہر ہے ایک یہ مرڈر کر کے تو پھر اس کے اوپر جانا مختلف جانا وہ چیزیں ڈال دینی ہیں، تو پھر جانا وہ ظاہر ہے یہ چیز جانا وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔
آپ بتا رہے ہیں اور سارا پاکستان اس وقت غم کی حالت میں ہے کہ کیسے ایک 22 سالہ بچے پہ تشدد ہوا، اسے مار دیا گیا اور اس کی کوئی ریزن بھی سامنے نہیں آ رہی، اس پہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، پھر آپ نے بتایا ہے سب کو اور پولیس آفیسر نے بھی کہا ہے کہ جی یہ غلطی ہے پولیس کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس نے یہ تو اعتراف کر لیا کہ یہ پولیس کی غلطی تھی یا غلطی ہے، اب انہوں نے آپ کو کیا یقین دلایا، کیا کیا کارروائی ہوئی ہے، ہمیں اس بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں گے؟ پولیس کیا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ پولیس تعاون کرے گی، پولیس کے اوپر FIR ہوئی ہے، پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرے گی؟ یا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ پولیس جو ہے نا وہ اس نے جنگل کا قانون بنایا ہوا، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی؟ جنگل کا قانون ضرور ہے لیکن گورنمنٹ کا پریشر بھی آ سکتا ہے، ڈپٹی کمشنرز کا آ سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ قانون آپ کا کس حد تک پولیس تعاون کر رہی ہے کہ وہ ہماری جو ہے نا وہ خلاف جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہے کہ جو ہے نا وہ تاکہ میں جو ہے نا اس سے ہمارا کیس کمزور ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اب یہ تو پورا پاکستان اس کھڑا ہے اور اب تو یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے نا یہ اس پہ بولنا شروع ہو گیا۔ نے تو ایک FIR درج کر لی ہے، اب ان کے خلاف ریمانڈ 3 دن کا لیا ہوا تھا، کل دوبارہ وہ پیش ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں دوبارہ ان کا جو ہے نا ریمانڈ لیتے ہیں یا آگے کیا اس عدالت میں ان کو پیش کر مطلب اس کی ان کو جیل بھیج دیتے ہیں، کیا ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے دیکھیں نا پولیس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، پولیس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو یہ کریٹ کیا انسیڈنٹ۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہم آپ سے گاہے بگاہے جانتے رہیں گے کہ پولیس آپ سے جو قانون ہے GIT ہے یہ پولیس کے خلاف کیا ایکشنز لیتے ہیں، یہ ہم آپ سے جانتے رہیں گے۔ تھینک یو، آپ نے بہت ٹائم دیا۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسامہ کے والد سے بات کی، غم سے ڈوبا یہ باپ صحیح طرح سے بولنے کے بھی قابل نہیں اس ٹائم پہ لگ رہے، مجھے ذہنی طور پہ بھی ٹینشن میں، ان کا حال دیکھیں کیا ہو چکا ہے۔ ایک جوان بیٹے کو مطلب اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے اس حلیے میں دیکھنا کسی بھی باپ کا جگرا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میری سب سے اپیل ہے، ساری عوام سے اپیل ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی جسٹس فار اسامہ کا #، یوز کریں اور سب لوگ اس بات پہ عمل کریں، اور جس پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا اس پہ بالکل چپ نہ رہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے ایک ہفتے تک سارے بول لیتے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ تو سب ایک ساتھ مل کے لڑیں گے تو ہی یہ کیس آگے جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اسٹے ود آمنہ کو دیکھتے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔